انسانی زندگی میں بعض لوگوں سے تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں جنہیں کسی رشتے کا نام تو نہیں دیا جاتا، لیکن انہیں نبھانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان میں ایک اہم تعلق دوستی کا بھی ہے۔ دوستی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً سبھی لوگ کسی نہ کسی سے دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ روزمرہ کے مشاہدات اور تاریخ کے مطالعہ سے بخوبی آشکار ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اچھے دوستوں کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت کی بھلائی والے کاموں میں بھی لگے رہے، جبکہ ایسوں کی بھی کمی نہیں جو برے دوستوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بربادی والے راستے پر چل نکلے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوست تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ دوست جو کہے تیرا وہ ہے جو تو نے خرچ کیا، اور جو تو نے روکا وہ تیرا نہیں، یہ تیرا مال ہے۔ ایک وہ دوست جو کہتا ہے میں تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہوں، پھر میں لوٹ جاؤں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا، یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے ہیں جو تیرے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ تو اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ تجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو کہے گا میں تیرے آنے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور جانے میں بھی، وہ تیرا عمل ہے۔ تو انسان حسرت سے کہے گا اللہ کی قسم دنیا میں تو میرے لیے ان تینوں سے زیادہ آسان تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ نمبر 1، فاسق۔ فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے ایک یا ایک سے کم لقمہ کے بدلے میں بیچ دے گا، لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، بخیل۔ بخیل کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے مال روک لے گا جب تجھے اس کی سخت حاجت و ضرورت ہوگی۔ نمبر 3، جھوٹا۔ جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے گا، یعنی دھوکہ دے گا۔ نمبر 4، احمق یعنی بیوقوف۔ احمق کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا، کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں 3 مقامات پر اسے ملعون پایا، یعنی ایسے پر لعنت کی گئی ہے۔ اچھا دوست اور ہم نشین کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ نمبر 2، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو یاد دلا دے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی یعنی دھونکنے آگ بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تجھے ویسا ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔